صل على سيدنا ومولانا محمد۔ آقا کے ہم ہی تابع نہیں تھے، کائنات کی ہر چیز تابع تھی، ہوا تابع تھی، فضائیں تابع تھی، مشرق تابع تھا، مغرب تابع تھا، چاند تابع تھا، سورج تابع تھا۔ دینا چاہے تو دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے، بوسہ دیتے تھے۔ آگے حضرت جبرائیل سلام عرض کرتے ہوئے اللہ کا سلام لے کر آ گئے، پیارے آقا کو خبر دے رہے ہیں، یا رسول اللہ، جس نواسے کو آپ اپنے محبت کے ماحول میں رکھا ہے، آپ کا نواسا یہ وہ ہے جو آپ ہی کی امت ایک مسئلے میں آپ کے نواسے کو شہید کرے گی۔ سنتے ہیں، یہاں تک روایت میں آتا ہے جس جگہ پر شہید کرے گی وہ جگہ بھی آقا کو دکھایا گیا۔ جس وقت آقا اس جگہ کو دیکھ رہے تھے وہاں کی مٹی لال ہو گئی تھی۔ آپ کی امت یہود نہیں، نصارہ نہیں، نان مسلم نہیں، آپ کی امت کا ایک حصہ اب دنیا کے کسی مولوی کو، مولانا کو، علامہ کو، مفسر کو، محدث کو اس بات کی اجازت نہیں، جو جماعت حضرت حسین کے مقابلے میں آئے گی اس کے حق اور ناحق ہونے کا فتویٰ تو لگا سکتی ہے لیکن اس کے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تی بھی حلا رہے بابا، اس کے حق پر ہونے، ناحق پر ہونے، اس کا فتویٰ تو لگا سکتے ہیں، کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ آپ کی امت کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل، آپ کو ماننے والے، اسی لیے گزشتہ جمعہ نہیں، اس سے پہلی والی جمعہ میں نے ایک بات بتائی، بہت سارے علماء دعاؤں سے نوازتے ہوئے بیان کیا کہ مولانا پہلی مرتبہ یہ بات قوم کو سننے میں مل رہی ہے، میدان جہاد میں نماز ہو رہی ہے، امامت حضرت حسین کر رہے ہیں، حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے جو آ رہے ہیں وہ بھی حضرت حسین کی اقتدا کر رہے ہیں۔ اگر کافر ہوتے تو نماز کیوں پڑھتے؟ بے نمازی ہوتے تو نماز کیوں پڑھتے؟ مسئلہ امامت کا ہوتا، مسئلہ اور کوئی فضیلت کا ہوتا، حضرت حسین کو امامت سے ہٹا دیتے یا اپنا کوئی امام بنا لیتے۔ وہ جملہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا جو آپ کے سامنے میں نے کیا کہ دشمنوں میں سے ایک اٹھ کر کہتا ہے کہ حضرت حسین سے کہ حضرت جنگ ہوگی تو مقابلہ ہوگا، نماز ہو رہی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، کیونکہ امامت کے اس پورے ادھر کے ادھر کے جتنے ہیں، ادھر کے 72 ہیں، ادھر کے 12,000 ہیں، یہ دونوں میں سے خدا کی قسم اگر امامت کے لائق اگر کوئی ہے وہ صرف آپ ہیں۔ مسئلہ خلافت کا ہے، امامت کا نہیں۔ اور اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو میدان جنگ میں بھی نماز ہوتی تھی۔ آج شادیاں میں نماز نہیں ہو رہی ہے، بڈوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے، اور رسم و رواج جو ہمارے ماحول میں چلتے ہیں نماز نہیں۔ گھر کے اندر ذرا کوئی فنکشن آ جاتا ہے، سب سے زیادہ غارت کوئی چیز ہوتی ہے تو نماز ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ چھوٹا سا فنکشن جائز ہو کہ ناجائز وہ آپ حضرات اندازہ لگا لیں، چھوٹا سا اگر فنکشن ہوتا ہے
تو سب سے پہلے گھروں کے اندر غارت اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ نماز ہوتی ہے۔ ایک محترمہ مجھے فون کر کے کئی سال ہو گئے، اس نے کہا تھا مولانا ذرا اس بات پر آپ بیان کریں۔ میں نے کہا کہ کہا ہوں، پتہ نہیں کہ کب کہا ہوں۔ ذرا مسئلہ گھر کے اندر آ جاتا ہے، خوشی کا یا غم کا، بے نمازیاں تو بے نمازیاں جو نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں، گھر کے چھوٹے چھوٹے دعوت اور رسم و رواج کے ماحول میں اچھی اچھی نمازی عورتوں کی نمازیں تک ضائع ہو جاتی ہے۔ کہاں لکھا ہے مہمان کے اکرام میں نماز چھوڑنے کی بات کہاں ہے؟ مہمان کے اکرام میں نماز چھوڑنے کی بات کہاں ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بتاؤ شادی محلوں میں کبھی نماز پڑھتے ہوئے دلہا اور دلہا کے باراتیوں کو دیکھا؟ دلہن اور دلہن کے باراتیوں کو دیکھا؟ گھر کے اندر گھر کا افتتاح ہوتا ہے، سب وہ لوگ آتے ہیں، کیا نماز کا اہتمام ہوتا ہے؟ بچے کے ختنہ کا رسم ہوتا ہے، بچی کے بالغ ہونے کا رسم ہوتا ہے، لڑکی کو دکھانے کا رسم ہوتا ہے، لڑکے کو دکھانے کا رسم ہوتا ہے۔ عین عصر کا نماز کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے نماز کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے نماز کا وقت ہوتا ہے، عین ظہر کے نماز کا وقت ہوتا ہے۔ بتاؤ وہ کون سی جگہ اس وقت جہاں یہ ہنگامے ہوتے ہیں اور نماز کا اہتمام ہوتا ہے؟ پھر گھروں میں برکت نہیں، افتتاح کے موقع پر نماز چھوڑے اور تیرے گھر میں برکت آئے۔ نماز گھر کی افتتاح، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، گھر کی افتتاح، بچے کا ختنہ، بچی کا بالغ ہونے کا مسئلہ، یہ تو دور کی بات، خبر یاد دلانے والا واقعہ، حشر یاد دلانے والا واقعہ، جزا اور سزا یاد دلانے والا واقعہ، گھر کے اندر میتیں پڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ میدان جنگ میں حق پر رہنے والے بھی نماز کے پابند تھے، ناحق رہنے والے بھی نماز کے پابند تھے۔ کیا ماحول، کیا ماحول! غرض آگے بڑھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے گود میں بیٹھے ہیں، ہم کو کہتے ہیں ہم اہل بیت کی سیرت بیان نہیں کرتے۔ 3 جمعہ سے اکرم صاحب تمہارا اعتراض لے کر پھر رہا ہوں میں، خالی اس ایک بات پر 3 جمعے گزر رہے ہیں۔ میں فخر نہیں کرتا، ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے علماء دیوبند کو اہل بیت کی سیرت کتنی یاد ہے۔ زید، بکر، عمر، مزمل، محبوب، اکرم، فلاں مولانا شمشاد چھوڑو، الزام لگاتے ہیں علماء دیوبند اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ یہ اندر کا الزام، باہر کا الزام کیا؟ اہل سنت والجماعت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ہم جیسے طلبہ و خادمین کو سیرت کا اتنا بڑا حصہ یاد ہے، ہمارے بڑوں کی یادداشت کا عالم کیا ہوگا؟ آقا محبت کر رہے تھے، آقا کو بچوں سے بڑی محبت تھی، بچوں سے محبت کر کے بھی بتایا نبی ہوں تو کیا ہوا، نبوت کے حقوق میں سے ایک حق بچوں کا بھی ہے، اٹھانا بچوں کو، محبت کرنا، بوسے دینا، پیار کرنا، سختی کے وقت سختی کرنا، نرمی کے وقت نرمی کرنا،
خود پر خرچ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو یاد کرنا، باہر کبھی اچھا کھانے کا موقع مل گیا تو آتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کر آنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں باہر جا کر خوب کھاتے، اپنے بچے یاد نہیں آتے ان کو۔ ایک جگہ پر نبی نے فرمایا اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کو بزدل بھی بنا دیتی ہے، اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کو بخیل بھی بنا دیتی ہے۔ میں بخیل بنو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث بھی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ بخیل بنو، لیکن بچوں کو سامنے رکھ کر اپنے اخراجات کو خرچ کرنا ایک صحیح مشفق باپ اور ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ